سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ان واقعات سے سبق سیکھنا۔ اب اس نوجوان کو دیکھیں، اس کی عمر صرف 17-18 سال ہوگی۔ اب والدین نے اس کو پب جی اور ٹک ٹاک وغیرہ چلانے سے منع کیا ہے، تو اس نے طیش میں آ کر ان پر فائرنگ کر دی ہے، ان کو گولیاں مار دی ہیں۔ اب بیچارہ والد جو ہے وہ موقع پر فوت ہو گیا ہے، اور والدہ جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ واللہ عالم وہ بھی فوت ہو گئی ہے یا ابھی زندہ ہے۔ ہمیں ان واقعات سے سبق کیا ملتا ہے؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے۔ سب سے پہلے تو والدین سے میں عرض کروں گا کہ خدا را سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کریں۔ اچھی تربیت نہ ہونے کا یہ نتیجہ پھر بعد میں والدین کو خود بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب اس بچے کی عمر 17-18 سال ہے، اس نے ابھی اپنے والدین کو گولیاں مار دی ہیں غصے میں آ کر۔ ہم غور کریں کہ ہمارا معاشرہ عدم برداشت میں کس حد تک جا چکا ہے۔ اب یہ رو رہا ہے، پچھتا رہا ہے، لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر والدین بچپن سے ہی اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو دینی ماحول کے قریب کریں گے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر اس طرح کے کام کرے گا؟ سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ اس میں والدین کی آتی ہے کہ انہوں نے بچپن سے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہوتی، جس کے بعد میں ان کو خود بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی۔ ان جیسے واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بچپن سے اگر اپنے بچے کی دینی تربیت کریں، ان کو دینی ماحول کے قریب کریں گے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ ہم بچپن میں بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں، ہمارا بچہ پڑھ جائے، لکھ جائے، نوکری لگ جائے، بڑا آدمی بن جائے، یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس طرح کے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کی گیمز جو ہیں وہ آئے روز ہمارے جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک غلاظت پھیلا رہی ہیں، ایک بدبو پھیلا رہی ہیں، جن سے گھرانے کے گھرانے اجڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ ایک نوجوان نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، والدہ کو، گھر کے 7-8 افراد کو گولیاں مار دیں، صرف اس پب جی گیم کی لت کی وجہ سے۔ اب اس کی اپنی والدین تو گئے دنیا سے، اس کی اپنی بھی زندگی خراب ہو گئی۔ اچھی تربیت کریں بچپن سے بچوں کی، تاکہ بڑے ہو کر یہ دن نہ دیکھنے پڑے۔ اور خدا را اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسی بیہودہ گیم سے دور رکھیں۔ ہم پہل کچھ نہیں کہتے، جب بچوں کو ان کی لت پڑ جاتی ہے پھر اچانک سے ہم ان کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر گیم ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر اس وقت جب اچانک زیادہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ایسی صورت میں سامنے آتا ہے۔ عجیب و غریب ہمارے معاشرے کی صورتحال بنتی جا رہی ہے آئے دن۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، خدا را اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ یہ موبائل ہمارے معاشرے کو آلودہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، لیکن بعد میں نتیجہ وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ دینی تربیت بچپن سے بچوں کی کریں، دینی ماحول کے قریب لائیں، تاکہ ان چیزوں سے بچے بچ سکیں۔ ماں جو ہے وہ تشویشناک حالت میں آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن یار اس کے الفاظ دیکھیں۔ اس نے کہا میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ دیکھیں یار ہمارے والدین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں کو اس نے گولیاں ماری ہیں، ماں آخری سٹیج پہ ہے، فوت ہونے والی ہے، لیکن اس کے الفاظ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی میرے بچے کو کچھ نہ کہنا، وہ ناسمجھ ہے، اس کو پتہ کچھ نہیں تھا۔ اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کو گولیاں مار رہے ہیں۔ خدا را نوجوانوں، کوئی خدا کا خوف کرو اور ان چیزوں کی لت سے باہر آ جاؤ، ورنہ دنیا تو برباد ہو ہی جائے گی،
آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔